بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب بات کرتے ہیں سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کی۔ تو برج قوس کو دیکھا جائے تو اس کی جو اس ویک میں ٹرانزٹ ہے ستارہ قمر یعنی کہ مون کی، تو ان کے 8th 9th 10th اور 11th ہاؤس میں اس کی ٹرانزٹ یعنی کہ 4 زوڈک میں اس ویک میں اس نے اپنی پلیسمنٹ کرنی ہے۔ تو اس ویک میں پہلے 21 تاریخ کو ان کا جو تھوڑا سا جو مون ہے اس کی پلیسمنٹ 8th ہاؤس میں رہے گی، تو اس لیے یہ ان کے لیے نارمل سا ڈے ہوگا اور ان کو کہیں نہ کہیں شراکت داری کے معاملات میں جو تھوڑی سی پریشانی ہے اس میں ان کو کوئی سرا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ان کی جو ان سے ریلیٹڈ جو برج قوس کی فیمیل یا عورتیں ہیں یا جو بیچلرز ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا دن ہے۔ ان کے شادی بیاہ کے مسئلوں کو لے کر اور ان کے افیئرز کو لے کر کامیابی کا یہ دن ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ ویک ان کے لیے کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کا اور شادی بیاہ کے معاملات میں سیٹلمنٹ کا ڈیسیژن کا یہ جو ویک ہے یہ بہت بہتر رہے گا۔ 22 اور 23 کو ان کے 9th ہاؤس میں یعنی کہ 9ویں ہاؤس میں ان کی فارچون، ان کی لک یا ان کی قسمت کے ہاؤس میں مون چلا جائے گا، تو ان کے لیے یہ بہت بہتر دن ہے۔ ان کی کمیونیکیشن میں بھی کامیابی ہوگی، ان کے شارٹ جرنیز یا ٹریولز آئیں گے، ان کی مہمانداری، آمد و رفت اور نقل و حرکت کے یہ جو 2 دن ہیں یہ بہت ان کی فیور میں جائیں گے۔ اور 24 اور 25 کو ان کے جو کاروباری حالات ہیں سیجیٹیریس کے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے 2nd ہاؤس میں بیٹھے ان کے سارستی سے دوسرا جو فیز ہے چل رہا اس کے ساتھ مون نے دوستی کرنی ہے، تو اس لیے ان کے منی میٹرز کے معاملات کو، کاروباری حالات کے معاملات کو، شراکت داری کے معاملات کو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ چونکہ اس ویک میں لاسٹ ویک میں ان کا جو ستارہ مریخ ہے وہ ان کے 7th ہاؤس میں شراکت داری کے ہاؤس میں آ گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاؤس میں آکوپائی ہو کے وہ اچھے ہاؤسز میں آ کے، تو اس لیے وہ اس چیز کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں البتہ ان کی شادی شدہ زندگی میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جن سے ان کو زیادہ پریشانی ہو، خاص کر 24 اور 25 کو ان کے یہ معاملہ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان دنوں میں اس ویک میں جب بھی منگل یا جمعرات کوئی آئے تو اس دن آپ کسی بھی ریڈ کلر کا یا اس چیز کا صدقہ دے دیں تو یہ چیز آپ کے لیے نلیفائی ہو جائے گی۔ 26 اور 27 دیکھی جائے تو یہ ان کے 11th ہاؤس میں امیدوں خواہشوں کے ہاؤس میں مون کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہوگی، اور وہ ان کی کمیونیکیشن، نقل و حرکت میں اور بہن بھائیوں کے رشتہ داریوں سے لین دین کے معاملات میں بیٹھے جوپیٹر کے ساتھ، ستارہ مشتری کے ساتھ اچھی نظر کر لے گا، تو یہ ان کی ڈیلنگ کے، فیصلہ کے اور کسی لابھ کے، کسی گین کے، کسی اچھے فائدے کے امیدوں میں، خواہشوں میں کامیابی کے لیے یہ 2 دن ان کے لیے اس ویک میں بہت اچھے ہوں گے۔ کوئی M اور F جو ہے ان کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے بہت تگ و دو کر رہا ہے۔ خاص کر میں یہ بھی بتا دوں کہ سیجیٹیریس والے جن کا نام F اور فے سے ہوتا ہے وہ بھی سیجیٹیریس میں فال کرتے ہیں، یعنی کہ برج قوس میں فال کرتے ہیں۔ اس ویک میں ان کے لیے جو ان کی اپنی پرسنالٹی اور ان کے اپنا 4th ہاؤس کا جو گورن کرتا ہے، جو رولنگ پلینٹ ہے جوپیٹر، ستارہ مشتری، ان کو اپنے رشتہ داروں اور ان کی ہمسایہ جات اور جن کے نقل و حرکت، کمیونیکیشن اور کسی اہم معاملات میں، جو صلح جوئی کے معاملات میں، یہ 3rd ہاؤس میں جوپیٹر بڑی اچھی پوزیشن میں پڑا ہے، تو ان معاملات کو یہ لوگ یعنی کہ ان کے ہمسایہ، ان کے بہن بھائی، ان کی کمیونیکیشن کے تحت، ان کے مینٹل ورک کے تحت ان کے یہ معاملات سلجھتے نظر آ رہے ہیں۔ مریخ کے لیے، ستارہ مارس کے لیے یہ پریشان نہ ہوں، ریڈ کپڑوں سے، ریڈ کلرز پہننے سے یہ اوائڈ کریں۔ ان کے لیے جو لکی عدد ہے اس ویک میں وہ 6 اور 2 ہوگا، اور ان کے اس ویک میں جو لکی ڈیز ہیں وہ ان کے لیے جمعرات اور پیر کا دن جو ہے ان کے لیے بہت اچھے رہیں گے۔ سٹون میں آپ کو بتا دوں ان کے لیے
ریڈ کورل اور بلو سفائر بہت اچھا رہے گا. تو اس میں یہ ان کو فائدہ ہوگا. ہاں یہ البتہ بی اور آئی نام سے تھوڑا سا اوائڈ کریں تو بہتر رہے گا. اب بات کرتے ہیں کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی. برج جدی کی یعنی کہ کیپریکون کی بات کی جائے تو ہم دیکھے ہیں کہ کیونکہ ان کو سارستی کا دوسرا فیز ہے، اور میں پہلے ہی بتا دوں کہ ان کے لیے میں نے آپ کو آئرن رنگ یا آئرن سٹون بتایا ہوا ہے، اور ان کے لیے سیٹرڈے کو میں نے سب کا بلیک کلر کے بتائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بہت بہتر رہے گا. اب چونکہ ان کا یہ فیز چل رہا ہے اور ان کے کیندر بہت سٹرونگ ہے اس ویک میں، اور ستارہ قمر، زحل اور 3 اور سٹارز ان کے اس وقت کیندر میں ہیں. تو ان کے لیے سبارڈینیٹ، ان کے گھر کے ہاؤس میں، ہاؤس سے ریلیٹڈ ان کی اپنی پرسنالٹی، ان کے پارٹنرز، ان کے ازواجی معاملات یہ بھرپور اس ویک میں مکس نظر آ رہے ہیں، اور سب موٹیویٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور متحرک یہ ان کے لیے یہ ویک نظر آ رہا ہے. بہت بزی، بہت متحرک، اور ان کے لیے کامیابیوں سے جو متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو اس طرف پازیٹیو وے میں لے کے جا رہا ہے. سن ان کا 4th ہاؤس میں اپنے ایگزالٹیشن میں بیٹھا ہے، اور وہ ان کا 8th یعنی کہ لیگیسی یا پرانا ترکہ یا کوئی وراثت یا کوئی درینہ معاملات جو الجھے ہوئے ہیں ان کے لیے بیسٹ، ان کے لیے اکوموڈیشن یا کوئی ایسے ہاؤس سے ریلیٹڈ جو ان کی زمینی جائیدادی کوئی پرانے کوئی معاملات ہیں، اس سیٹلمنٹ کے لیے یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا ہے. ان کے دیکھا جائے تو 21 تاریخ کو جو ہے وہ مون ان کا 7th ہاؤس میں ہوگا، یعنی کہ کیندر میں بہت اچھا ہوگا. بام شراکت داری کے لیے، سگنیچر کے لیے اور ازدواجی معاملات کے لیے بہت اچھا دن ہے. ہاں البتہ 22 اور 23 کو ان کا 8th ہاؤس میں، 8ویں ہاؤس میں جب مون آئے گا تو ان کو تھوڑا سا پیر والے دن یا بدھ والے دن تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے وقت ان کو تھوڑا سا یا معمولی بخار یا کوئی فلو ٹائپ ان کو یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ان کی 6 ہاؤس کے ساتھ کچھ سٹارز کی دوستی بھی ہے، اس لیے زیادہ یہ چیز آئے گی اور آ کے چلی بھی جائے گی. دیکھا جائے تو 24 اور 25 کو ان کے 9th ہاؤس میں مون ٹرانزٹ میں آئے گا، ان کی قسمت کے ہاؤس میں، اور ان کے اسینڈنٹ میں بیٹھا سارا زحل کے ساتھ دوستی کر لے گا. شراکت داری، اپنی پرسنالٹی، شخصیت اور گفتگو کے معاملے میں ان کی بہت اچھی ایک سلیس اور ایک بہت اچھی چیز ان کے لیے آئے گی. اور چونکہ ان کی قسمت کا جو ہاؤس ہے جو گورن کرتا ہے مرکری جو پلینٹ ہے، وہ ان کا 4th ہاؤس میں ان کے گھر میں براجمان ہے، ان کو پیس آف مائنڈ ملے گا، اور ان کو آ کے ان کو یہ کافی حد تک نیوٹرلائز کر دے گا. 4th ہاؤس کو دیکھا جائے تو ان کو 26 اور 27 کو ان کے 10ویں ہاؤس میں ان کے حکومتی، ان کے کاروباری، ان کے جاب، ان کے ماتحت، ان کے عملہ، ان کے اوپر یہ ان کے والد، تو یہ جو ہاؤس ہے ان کے لیے بہت زبردست ہوگا. اور ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی بڑی اماؤنٹ کا، بڑے عہدے کا یا عہدے میں چینج ہونے کا یا انکریمنٹ کا، یا کہیں کاروباری حالات یا کوئی تاجر ہیں تو ان کو بھی حالات کے میں پازیٹیوٹی نظر آئے گی اور فائدہ ملتا نظر آئے گا. یہ بھی اس حساب سے ان کے لیے بہت اچھا ہے. گو کہ یہ ایک سارستی کے عمل میں یا اس ٹائم میں چل رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ایک سارے کی وجہ سے برے حالات نہیں دیکھے جاتے. ٹرانزٹ میں جتنے سٹارز چینج ہوتے ہیں وہ ان کو وقتاً فوقتاً یا ہر مہینے میں کسی نہ کسی ڈیز میں خوشیاں بھی دینے آتے ہیں. تو مریخ چونکہ سارا مریخ چونکہ ان کو 6 ہاؤس میں ہے، وہ بہتر ہے. تو ان کے لیے جو لکی عدد ہیں اس ویک میں وہ 7 اور 3 ہیں. لکی نیم کے جو الفابیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، ان کے لیے M اور A اور S، اور ساتھ ساتھ ان کو J بھی بہت اچھا ہے. ان کے لیے N اور B تھوڑے سے ان کے یہ اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر رہیں گے. ان کے لیے مہمانوں کی آمد و رفت اور دور دراز سے مہمانوں کی آمد و رفت جو ہے یا کوئی مہمان نوازی کا جو موقع ہے وہ 24 اور 26 تاریخ جو ہیں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ہے ان کی اس ویک میں.
اور ان کے لیے سٹونز میں بتا دوں، یہ پرلز کو پہن لیں یا پھر یلو سفائر کو یہ اس ویک میں پہنے تو ان کے لیے ہر طرح کامیابیاں لے کے آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں برج دلو یعنی کہ ایکویریس کی۔ برج دلو یا ایکویریس کی بات کی جائے تو ان کے اسینڈنٹ میں ستارہ مشتری بہت اچھا براجمان ہے، اور ان کے معاملات کو کسی سیٹلمنٹ میں اور ان کے روحانی معاملات کو یہ ویک لے کے بہت اچھا چلے گا، کیونکہ ان کو 60 کا پہلا فیز ہے، اور صرف ان کو ستارہ زور جو 12ویں ہاؤس میں ہے وہ تھوڑا سا تھوڑی کمی بیشی اور تھوڑا ایگریشن اور تھوڑی بہت زیادہ سینسٹیوٹی میں کی طرف لے جاتا ہے، جذباتیت میں اور کچھ اس قسم کے، اور یہ تھوڑا سا سیڈ اور سیڈیوسس پرسنالٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن اس ویک میں چونکہ ان کا 21 تاریخ کو ان کے ستارہ قمر جو ہے وہ ان کے اس کے سامنے ہے، اس لیے ان کو یہ 21 تاریخ کو یہ جو ہے ستارہ زور کے سامنے کی وجہ سے ان کو یہ دن بہت بہتر کر دے گا اور ان کی سیڈنس کو بھی ختم کر دے گا۔ 22 اور 23 کو دیکھا جائے تو ستارہ قمر ان کی اسینڈنٹ میں ستارہ مشتری کے ساتھ ان کو اسینڈنٹ میں نہیں، ان کو 7th ہاؤس میں ستارہ مشتری کے سامنے آ جائے گا، تو ان کے لیے پارٹنرشپ اور شراکت داری اور ان کے ازدواجی معاملات میں وہ کوئی خوشخبری لے کے آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شراکت داری کے معاملات میں شریک کار کے معاملات میں کوئی پیسے کے لین دین میں ان کو خرید و فروخت یا لین دین کے معاملات میں ان کو فائدہ ملے، اور خاص کر 22 اور 23 تاریخ ان کے لیے منی میٹرز کے معاملات میں زیادہ بہتر ہوئے گی۔ 24 اور 25 کو دیکھا جائے تو ان کے 8th ہاؤس میں مارس جو برج سنبلا میں قمر آ جائے گا، ستارہ جو مون ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑی سی پریشانی خرید و فروخت کے معاملات میں اور تھوڑی منی میٹرز کی تھوڑی سی کنجوسی کرنا پڑے گی اور میانہ روی کرنا پڑے گی، تو ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ چونکہ ستارہ قمر نے 26 اور 27 کو ان کے 9th ہاؤس میں ان کے سن کے سامنے آ جانا ہے، تو اس لیے یہ دن ان کے لیے کمیونیکیشن میں اور ان کے فورن ٹریولز میں اور ان کی قسمت کو چار چاند لگانے کے لیے یہ 2 دن بہت اچھے رہیں گی۔ خاص کر فیمیلز کے لیے یہ ویک شاپنگ سے ریلیٹڈ اور ان کی خرید و فروخت اور نقل و حرکت سے ریلیٹڈ، مہمانوں کی آمد و رفت، آنا جانا، ان کی طرف سے یہ ان کی جو ہے بہتر خاص ہفتہ رہے گا۔ مارس چونکہ ان کی 5th ہاؤس میں ہے، ان کو اس لیے ان فیمیلز کو تھوڑا سا اپنے گینیکولوجیکل پرابلمس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ان کو زیادہ جو ہے وہ بیٹھ کے یا اس طرح زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور منگل والے دن یہ زیادہ سے زیادہ صدقات دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک اور میں بات بتاتی چلوں کہ ایکویرینس جو خاص کر فیمیلز ہیں، ان کے جو اولاد کے معاملات ہیں اور جن کی اولاد یا جن کی بچوں کی مطلب پریگننسی کی جو ٹائم ہے، ان میں دیکھا جائے تو میل جو ممبرز ہیں ان کی پیدائش کا ٹائم میں زیادہ ہے، اور اس کی شرح بھی جو ہے وہ اس ویک میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کمیونیکیشن میں دیکھا جائے تو ان کی 7th ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ ہے سن، ان کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ اس ویک میں سے نارمل اور ٹھیک سے بہتر رہیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ 60 کے پہلے فیز سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہفتہ والے دن ان کو کوائنس کا، سکوں کا، کسی لوہے، آئرن یا سٹیل کی کسی چیز کا صدقہ یا کوئی اس طرح کا اپاؤ کر دینا چاہیے، یا کالے ماش کا یا کالی کسی چیز کا بھی صدقہ ضرور دیتے رہنا چاہیے، تو ان کے لیے ان کی جذباتیت اور ان کی سینسٹیوٹی اور ان کی طبیعت میں جو ہیجانی یا کوئی کیفیت اس قسم کی فلکچویشن آ جاتی ہے، اس کے لیے یہ بہتر رہے گا۔ اس ویک میں ان کے لیے جو لکی عدد ہے وہ 3 اور 9 ہوگا، اور جو نام کے فرسٹ الفابیٹ ہیں وہ ان کے لیے AM اور AM بہتر رہیں گے، T بھی ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اوائڈ کریں گے NF اور
جے سے تو بہتر رہیں گے. ٹریولز ان کے ہوں گے جیسے میں نے پہلے بتا دیا, کوئی لانگ ٹریول یا کسی کی طرف سے آنا یا کوئی ایسا پلاننگ کر کے بیٹھا ہے تو یہ ان کی طرف بھی ان ایکسپیکٹڈلی آخری 2 دن یعنی کہ 26-27 اس ویک کے لاسٹ 2 ڈیز میں یہ بھی ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ عبادت کی طرف, میڈیٹیشن کی طرف توجہ دیں کیونکہ جوپیٹر ان کا اسینڈنٹ میں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. کوئی ایسی ڈریم آئے گی جو بعد میں ان کی فلفلمنٹ ہو سکتی ہے. کوئی درینہ خواہش میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت متحرک, بہت موٹیویشنل ہے اور یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس ویک میں, تو ان کے لیے یہ ویک نارمل سے زیادہ بہتر رہے گا. اب بات کریں گے پائسیز یعنی کہ برج حوت کی طرف. اب بات کرتے ہیں اپنے لاسٹ اور آخری برج کی طرف سے, پائسیز یعنی کہ برج حوت. تو یہ اس میں جو ہے ان کا اس ویک میں ٹرانزٹ میں مون جو ہے ان کا 5th ہاؤس, 6th ہاؤس میں, 7th ہاؤس میں اور 8th ہاؤس میں 4 ہاؤسز میں گردش کرے گا. تو دیکھا جائے تو ان کے لیے ویک نارمل سے زیادہ بہتر ہے چونکہ ان کا اپنا رولنگ جو سٹار ہے وہ جوپیٹر ان کا 12th ہاؤس میں ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جمعرات والے دن کہیں بھی یلو چیز کا یا کسی بھی چیز کا, ان کو میٹھی چیز کا کوئی صدقہ خیرات کر دینی چاہیے. ان کی تھوڑی سی ایموشنل ڈسٹربنس تھوڑی سی رہے گی اس ویک میں, اور خاص کر جب ستارہ جو قمر ہے 22 اور 23 کو ان کے لیے تھوڑی سی اریٹیشن کے دن ہیں. لیکن ان کو ان دنوں میں اگر یہ جمعرات یا پیر ہو تو یہ اس میں اس قسم کی چیز کا صدقہ خیرات کر دیں گے تو بہتر رہے گا. چونکہ ان کا مارس جو ہے جوزا یعنی کہ 4th ہاؤس میں آ گیا ہے, اس لیے منگل والے دن بھی ان کو ریڈ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے دینا چاہیے. یہ اس ویک میں اوائڈ کریں ریڈ کلر کو. لیکن ان کا چونکہ سٹارز کی پوزیشن میں دیکھا جائے تو ان کی ٹرائنز اور سیکسٹائلز یعنی کہ دوستی کی نظرات زیادہ ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک جو ہے خاص کر 21 اور 22 ان کے لیے بہت اچھے ہیں. کسی کامیابی یا کوئی ایسی چیز جو ان کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, کسی چیز کی انوینشن یا کوئی چیز دریافت کرنا یا کسی چیز کی نشاندہی کرنا یا کسی چیز میں کامیابی ہونا ان کے لیے بہتر نظر آ رہا ہے, بہتر صورتحال ہے. اب چونکہ ان کے 2nd ہاؤس میں ان کے 6th ہاؤس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ سارا سورج ایگزالٹیشن میں بیٹھا ہے. ان کے منی میٹرز, ان کی شاپنگ, ان کے اخراجات میں کمی بیشی اور ان کی فلکچویشن جو یہ چیز ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس بہت رہے گا. اور ان کے لیے یہ بیسٹ ویک ہے اپنے منی معاملات میں, پیسے سے ریلیٹڈ اور ان سے جاب سے ریلیٹڈ جو بندے ہیں, جو افراد ہیں, خاص کر پائسیز کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے یہ ویک کے جو 2 دن ہیں 24 اور 26, 24, 25 اور 26 یہ دن ان کے لیے بہت کامیابیاں لے کے آنے والے ہیں. لانگ ٹریول ان کے ابھی رکے ہوئے ہیں کیونکہ راہو کیتو وہاں پہ براجمان ہیں, اور یہ کرنے کی بھی کوشش کریں تو ان کی اسکیم اور پلاننگ جو ہے وہ تھوڑی سی ناکام ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کا ابھی اس منتھ میں کوئی ایسی چیز خطرہ نظر نہیں آ رہی. جب مارچ آگے مئی میں چینج ہوگا تو انشاءاللہ پھر ان کے لیے نقل و حرکت کے اور خاص کر ان کے جو اولاد کے معاملات ہیں وہ ان کے سلجھیں گے اور ان میں ان کو کامیابیاں ملتی نظر آئیں گی. ان کے رولنگ پلانٹ کو جب دیکھا جائے تو وہ 12th ہاؤس میں ان کو کچھ ایسے ہڈن اینیمیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں جو ان کو معلوم نہیں تھا. جو دوست ٹائپ دشمن ہوتے ہیں وہ ان کو سامنے نظر آئیں گے اس ویک میں, تو ان کے لیے ایک اویئرنیس کا یہ ویک کہا جائے تو بہتر ہوگا. روحانی معاملات ان کے زیادہ تھوڑے سے الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ میڈیٹیشن کریں اس ویک میں تو ان کو لیے کامیابی ملے گی. میں ویک ان کا یہ ڈے بتا دوں, ان کے لیے جمعرات اور پیر کا دن بہت اچھا لکی رہے گا. 6 اور 2 ان کے لیے جو لکی عدد ہیں. نام کے الفابیٹس میں بتا دوں تو ان کے لیے ڈی یعنی کہ دال
اور ایف اور ایم جو ہیں ان کے لیے بہت بہتر رہیں گی. کے پی اور ایف جو ہے ان کے لیے، کے پی اور این جو ہے ان کے لیے نارمل رہیں گے. اوائڈ کریں یہ جے اور اے سے، تھوڑا سا اوائڈ کریں تو ان کے لیے یہ بہتر رہیں گے. باقی سب معاملات میں ان کے لیے ایک کول اور ایک ٹھہراؤ سا یہ بھی گزرے گا، تو اس میں یہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں. ان کا 21 تاریخ کو ان کے کچھ انگیجمنٹ یا کچھ بیچلرز کے لیے، افیئرس کے لیے، کچھ معاملات کے آگے بڑھنے کا یہ 21 تاریخ کو بہت اچھا دن ہے. تو اس لیے یہ کوئی بھی سگنیچر، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو ان کے لیے 21 تاریخ کا جو دن ہے، خاص کر پورا دن میں یہ کچھ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے آج تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. تو ملیں گے کچھ نیکسٹ ویک میں کچھ اور ویڈیوز میں لے کے آپ کے لیے اور معلومات. تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.